الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله المولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سورہ یونس سے سورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ نور پر جا کر ختم ہوگا۔ اس میں سورہ نور کے علاوہ باقی ساری سورتیں مکی ہیں اور سورہ نور اس میں مدنی ہے۔ تو یہ تیسرا گروپ ہو گیا۔ پہلا گروپ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، مائدہ پہ ختم ہوا۔ دوسرا گروپ انعام سے شروع ہوا اور وہ سورہ توبہ پہ ختم ہوا، اور یہ تیسرا گروپ ہے۔ پہلے گروپ میں شریعت، سابقہ شریعتوں کی معزولی اور نئی شریعت، یہ اس کا موضوع ہے۔ دوسرا جو گروپ تھا اس کا موضوع تھا اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، ان تک تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا، ان تک پوری دعوت پہنچا دی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ایمان نہیں لائے تو ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس کا سلسلہ شروع ہوا بدر سے، اس پہ سورہ انفال ہے، اور اس کا اختتام ہوا تبوک پر، اور اس میں سورہ توبہ ہے، جس میں جو ہے وہ ان کو بالکل جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا گیا، اور پورے عرب پر ایک لحاظ سے اسلام کا جو تسلط وہ قائم ہو گئی، یہ ابتدائی مرحلہ تھا، اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے یہ کام آگے بڑھتا رہا خلفائے راشدین کے دور میں۔ تیسرا جو گروپ ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، ان سورتوں کا جو موضوع ہے وہ ہے انذار، آخرت سے ڈرانا، تنبیہ کرنا، اور لوگوں کو ان کے برے اعمال پر استغفار کی دعوت دینا۔ تو پہلی سورت سورہ یونس ہے، اس میں یہ مکی سورت ہے، اور اس کا جو انداز ہے، لگتا ہے کہ سورہ ہود اور سورہ یونس یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ اس میں اس خاص سورہ یونس میں توحید کی بات کی گئی ہے، اللہ کی ربوبیت پر دلائل دیے گئے ہیں، عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور انسان کو سوچنے پر اور تعقل اور تفکر پر بھی یعنی اس کو ابھارا گیا ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے جو حالات ہیں، اس پر بھی اس کی خبر دی گئی ہے، اور انبیاء ما سبق جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی چند جھلکیاں، ان کے دور کی ادوار کی چند جھلکیاں وہ دکھائی گئیں۔ تو بات شروع یہاں سے کی گئی کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہے اس بات میں کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کی، ان انذر الناس، تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تقریباً 7 جگہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بسایا تو ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، تمہاری طرف میرے پیغمبر آتے رہیں گے۔ تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ہدایت پر کی پیروی کرے گا پھر اس کے لیے کسی ڈر کا اور کسی خوف کا مقام نہیں ہے، اور جو انکار کرے گا تو پھر اس کے لیے، تو اس دنیا میں ہم ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، یہ دراصل ایک جس طرح بعض اوقات ہم انسان بھی جب اپنے ادارے بناتے ہیں
تو کچھ ٹریننگ اور کچھ اس کی ابتدائی جانچ کی کچھ ادارے ہوتے ہیں. مثلا یہ کاکول اکیڈمی جو ہے اس میں سال 2 سال تک فوجیوں کو رکھا جاتا ہے، انہیں تربیت دی جاتی ہے، جو کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں فوج میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر انسان کو ایک محدود مدت کے لیے رکھا تاکہ یہ جانچے کہ اس آخرت کو کوالیفائی کون کرتا ہے. یعنی اصل جو خلافت اور نیابت کا منصب ہے وہ وہاں ملے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ وہ کام کرے گا جس کے لیے ایکچولی ہمیں اس نے پیدا کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ تو بیچ میں شیطان نے اڑنگی ڈال دی اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کر کے بھیج دیتا ہوں، جو اس کے قابل ہوگا چلا جائے گا، جو تمہارا ہوگا تم اسے جہنم میں لے جانا. تو اصل وہ زندگی ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹ اور کوالیفائی کون کرتا ہے؟ اس زندگی سے اللہ تعالیٰ سے گزارتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. تو فرمایا یہ بات تعجب والی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو منکرین حق ہیں، مشرکین ہیں یا ملحدین ہیں، الحاد والے ہیں، ان کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ایک شخص پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہارا بیہیویئر یہ جج کیا جانا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی وہ ہوگی. آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلائل دیتا ہے کہ آخرت اور اس کی ضرورت کیا ہے. تو فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ اب اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ تمہارا وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یدبر الامر، جہاں سے وہ معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی دربار میں شفاعت نہیں کر سکتا. ذالکم اللہ ربکم، یہ وہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. اب اس میں 2 باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ ہے قرآن پاک میں یہ مضمون 3-4 جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 ایام میں بنایا. یہ ایام کیا ہیں؟ کیا یہ ہماری طرح کہ صبح و شام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 6 ادوار میں یا 6 سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بلایا، تخلیق کو مختلف مراحل سے گزارا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ الباری بھی ہے اور المصور بھی ہے. یہ تخلیق کی 3 صفات ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں. اگر خلق کی تفصیل یہ لفظ اکیلا آئے تو پھر تخلیق کے ہر مرحلہ اس میں شامل ہے. لیکن اگر یہ تینوں الگ الگ آئیں یا ایک ساتھ آئیں تو پھر ان کے معنی مختلف ہیں. خالق کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنے والا. جس طرح نقشہ گری کی جاتی ہے نا، ڈیزائن کیا جاتا ہے. آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے آرکیٹیکچر اس کی یعنی نقشہ بناتا ہے. تو خالق کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنے والا. باری کا مطلب ہوتا ہے اس ڈیزائن کے مطابق عملاً اس کو بنانے والا. اور مصور کا مطلب ہوتا ہے اس کی فینیشنگ کرنے والا، اس کو اس کی نقص برابر کرنے والا، اس کو ٹھیک کرنے والا. مثلا ہم عمارت بناتے ہیں تو ایک اس کا راس یعنی اس کا گرے سٹرکچر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا رنگ روغن کیا جاتا ہے، دروازے کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں، تو یہ فینیشنگ ہے. تو یہ المصور ہے. تو اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے اور مصور بھی ہے. اور جب یہ صرف خالق لفظ اکیلا آ جائے تو اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور 6 دن میں کیا، یعنی 6 سٹیجز سے اس کو گزارا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا اگر اس سے مراد یوم ہے تو پھر یوم عالم امر کا ہے، اور اس یوم کی مقدار کیا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ 1 کروڑ سال ہے یا 1 ارب سال ہے یا 18 ارب سال ہیں. یہ پھر ہمارے اندازے ہو سکتے ہیں، ہم یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ پھر عالم امر کے 6 ایام. آگے فرمایا استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. تو
استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سادہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، ہماری عقل کی گرفت میں، وہ یہ ہے کہ اس نے کائنات کا کنٹرول، کائنات کی حکومت جب اس نے بنا لیا اس کائنات کو، تو پھر بغیر کنٹرول کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ مستقل وسعت پکڑ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز اس کا نرالا ہے، اس کی ہر دم اس کے کچھ ڈائریکٹیوز چل رہے ہیں، اس کی حکومت، اس کی، اس لیے تو فرمایا نا کہ اگر یہ درخت سارے کے سارے یہ قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں اور یہ درخت ختم ہو جائیں، لیکن تمہارے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آرڈرز ہیں، اور وہ مستقل آرڈرز دیے جا رہا ہے۔ یعنی سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز، انسان، مخلوقات، ہر ایک کے لیے کہاں کس وقت کیا رزق چاہیے، کس کے لیے کیا انتظام کرنا ہے۔ یعنی ایک چونٹی جو اپنے بل میں ہے وہ اس سے باخبر ہے، اور اس کے رزق کا انتظام کہاں کرنا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس کے مسلسل آرڈرز چل رہے ہیں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ اس نے بنا دیا، یعنی جو بائبل کا خدا ہے نا، بائبل کا تصور خدا، وہ یہ ہے کہ کائنات اللہ ہی نہیں بنائی ہے، لیکن بنانے کے بعد وہ غیر متعلق ہو گیا، اب اس کی اس میں کوئی چلتی نہیں ہے، یہ کائنات اپنے اصول پہ چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں بنانے والا بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، لیکن اس کے بعد اس کو چلا بھی میں رہا ہوں، اور چلا بھی اتنا مائنیوٹلی رہا ہوں، اتنی یعنی باریک بینی سے۔ اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ باریک بین ذات ہے، اتنی باریک بینی سے چلا رہا ہوں کہ ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو میرے علم میں، اور کوئی ایک دانہ بھی زمین کے اندھیروں میں کہیں پڑا ہوا تو میرے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشکی اور کوئی تری ایسی نہیں ہے جو میرے کنٹرول سے باہر۔ تو گویا وہ مسلسل نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر وہ ہی اصل میں مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اس کے بعد آخرت کے دلائل دیے۔ پہلی دلیل تو یہ دی کہ وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اسے دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی سوال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ پہلے کیسے بنا دیا؟ تو جب پہلے بنا سکتا ہے وہ، تو دوبارہ اٹھانے میں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ اٹھانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کاریگر کو کہیں یار یہ گاڑی ہے، یہ خراب ہے، اسے ٹھیک کر دو، وہ کہے گا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ گاڑی بنانا اصل میں فن ہے، اس کو ٹھیک کرنا، اس کے پرزے کھول کر جوڑ دینا، یہ کوئی اتنا بڑا کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں بنا سکتا ہوں تو دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہوں، اور کس باریک بینی سے اٹھا سکتا ہوں؟ آگے آئے گا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ پور ایک جیسا اکٹھا کر دیں۔ یہ جو ہماری انگلیوں کے پور ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی جوڑ کر ٹھیک اسی طرح تمہارے فنگر پرنٹس، اگر آج کی زبان میں ہم بات کریں نا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ہڈیاں تو چھوڑو، میں تمہارے فنگر پرنٹس بھی وہی بنا دوں گا جو کہ تمہاری زندگی میں تھے، اور میں اس پر قادر ہوں، اور واقعی وہ قادر ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ دی کہ جس کے لیے پہلی بار بنانا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے دوبارہ بھی بنانا مشکل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ دیکھتے نہیں ہو تم سورج اور چاند کو کس طرح ایک تنظیم کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے حرکت کر رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے نہیں بڑھ رہا۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے، چاند کا اپنا مدار ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں یہ گھوم رہے ہیں، اور یہ پورا نظام شمسی یہ بھی ایک حرکت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جو بنایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں غور نہیں کرتے کتنی تنظیم ہے اس میں، کتنا زبردست۔ یعنی آج تو انسان اس پر قادر ہے نا
کہ آج سے 1000 سال بعد کا بھی کیلنڈر اگر وہ ایشو کرے گا تو سورج آج کیا ہے 14 فروری ہے، 14 فروری کو صبح جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پر اس نے طلوع ہونا ہے، یہ آج سے 1000 سال بعد بھی اگر قیامت نہ آئی تو اسی وقت پر تو یہ کون اس کی تنظیم کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اس پہ غور کرو، یہ دوسری دلیل دے دی۔ آگے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سورج اور چاند کو منضبط کیا تو اتنا کہ تم اس کے ذریعے کیلنڈر بنا سکتے ہو، سالوں کا حساب رکھ سکتے ہو، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تخلیق کیا۔ اس کے بعد فرمایا رات اور دن کی تخلیق پر تم غور نہیں کرتے، اور اس کے بعد تم تمام موجودات کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، تو یہ تخلیق تمہیں خالق کا پتہ دے گی، یہ تخلیق تمہیں بتائے گی کہ اس کا بنانے والا وہ کتنا زبردست ہے۔ اچھا، اس میں ایک یونیفارمٹی ہے، اس میں ایک یکسانیت ہے، ایک وحدانیت ہے۔ دیکھیں، سورج کا بنانے والا اگر کوئی اور ہوتا اور انسان کا بنانے والا کوئی اور ہوتا تو یہ یونیفارمٹی نہ ہوتی۔ اب سورج کی روشنی، اس کی ایک ویو لینتھ ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے فزکس، کہ سورج کی روشنی کی ایک ویو لینتھ ہے۔ یہ ویو لینتھ اگر اس موجودہ شکل سے زیادہ ہوتی تو ہماری آنکھ کا یہ ریٹنا یہ پھٹ جاتا، جل جاتا، اور اگر سورج کی روشنی اس ویو لینتھ سے کم ہوتی تو ہمیں کچھ نظر بھی نہ آتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس آنکھ کا بنانے والا اور سورج کا بنانے والا ایک ہے، اسی لیے تو اس نے دونوں کے درمیان مطابقت رکھی ہے نا۔ اگر یہ مختلف ہوتے یا یہ حادثہ ہوتا تو یہ مطابقت ممکن نہیں تھی، لیکن یہ مطابقت بتا رہی ہے کہ ایک ہی ذات ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو بنایا، آسمان سے لے کر زمین تک، اور یہ انسان اور ہر چیز، اور ان کے درمیان ایک یونیفارمٹی رکھی ہے، ایک ہم آہنگی رکھی ہے۔ اور یہ جو سائنس کے بعض سبجیکٹس ایسے ہیں جن کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، ان میں سے ایک جو سبجیکٹ ہے وہ ایکو سسٹم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بیلنس کیا ہے، توازن قائم رکھا۔ ہمارے ذہن میں بعض اوقات آتا نہیں، یار یہ کتے کا کیا فائدہ ہے، یہ چوہے کا کیا فائدہ ہے، یہ بلی کا کیا فائدہ ہے، یہ سانپ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمیں ایکو سسٹم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا بیلنس کریٹ کرنے کے لیے یہ مختلف متنوع جو ہیں وہ حشرات اور حیوانات پیدا کیے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ایکو سسٹم بگڑ جائے اور یہاں حیات اور انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں، تو وہ رب جو ہے وہ تمہارا خالق ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ آگے فرمائے جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بس دنیا تو یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، دہریہ آج کے بھی یہی کہتا ہے کہ بس زندگی تو یہی ہے، مزہ اسی کا ہے، تلخی اور شیرینی اسی کی ہے، دکھ اور تکلیف اور آسائش اسی کی ہے، اور مر جائیں گے بس ختم، کچھ بھی نہیں اس کے بعد، نہ اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، نہ قبر ہے، نہ عذاب ہے، نہ ثواب ہے، نہ خدا ہے، نہ فرشتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے، رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا الیس ھذا بحق، تم تو دنیا میں چھٹلا رہے تھے نا، تو کیا اب یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم بالکل سچ ہے۔ کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، اب تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مفر نہیں ہے۔ آگے فرمایا اہل جنت جو ہے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان کی جو گفتگو ہوگی تو وہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے پر
سلام بھیج رہے ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالباری صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ جنت میں ہر جنتی کو ایک ریموٹ کنٹرول دیا جائے گا۔ بات سمجھانے کی ان کی ایک انداز تھا، اس میں دو بٹن ہوں گے، ایک بٹن ہوگا سبحان اللہ اور ایک بٹن ہوگا الحمدللہ۔ جب اسے کسی نعمت کی ضرورت ہوگی تو سبحان اللہ والا بٹن دبائے گا تو جو جی چاہے گا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، جو بھی اس کی خواہش ہے۔ اور جب اس کے جی بھر جائے گا الحمدللہ کہے گا تو وہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی، نیا منظر شروع ہو جائے گا۔ تو جنت کے حوالے سے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی، وہاں کوئی نزاع نہیں ہوگا، کسی کی ایک دوسرے کے دل میں کدورت نہیں ہوگی، بغض حسد نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی والی باتیں ہوں گی، خوش گپیاں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ جنت کی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ آگے فرمایا کہ اگر اللہ جلدی کرنے والا ہوتا تو تمہارا معاملہ کب کا چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا۔ اللہ نے فرعون کو مہلت دی، اللہ نے ہر للکارنے والے کو، ہر چیلنج کرنے والے کو مہلت دی، اور ٹھیک ٹھاک مہلت دی ہے، سالوں پر محیط مہلت دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس کا وسیع الظرف ہے، اس کی ظرف کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹے خداؤں کی خدائی کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو کرنے دو، ذرا ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے، آگے بات آ بھی رہی ہے کہ پھر وہ اتنی شدید اس کی گرفت ہوتی ہے، پھر اسے کوئی جان چھڑا نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو ایسا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی پکارا ہی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے اس کا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے دعا کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے، اور جو چاہے کہ تکلیف میں فوراً اس کی دعا قبول ہو، اسے آسائش اور خوشی میں بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جب آسائش اور خوشی میں اس کا تعلق رب سے دعا کا ہوگا تو تکلیف اول تو وہ آنے نہیں دے گا، اور اگر آئے گی بھی تو وہ اس کو سے فوراً نجات دے دے گا۔ لیکن عموماً انسان کیا کرتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر کھڑے بیٹھے لیٹے فوراً اور مایوسی کی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میری کیوں نہیں سن رہا، کیوں نہیں مان رہا میری۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ تم سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور تمہیں ان کا جانشین بنایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، عاد کی، ثمود کی، قوم شعیب کی، قوم لوط کی، عرب میں یہ سارے قصے مشہور تھے۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہاری تعلیمات ہے نا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو اور تم ہمیں حلال حرام سکھاتے ہو، تو یہ چیزیں چھوڑ دو، تو پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کوئی کمپرومائز کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تم جو صفات کی بات کرتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، تم تھوڑا سا ہماری دیوی دیوتاؤں کو بھی مان لو، اور تھوڑا سا ہمیں اپنے مال میں خود ہیر پھیر کرنے کی اجازت دو۔ تو فرمایا کہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ وحی کا اتباع کر رہا ہوں، اور جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو فرمایا کہ اچھا تمہیں معجزے کا انتظار ہے تو پھر انتظار کرو، اور وہ معجزہ پھر ایک ہی دفعہ آئے گا جب تمہاری موت کا وقت ہوگا، اور پھر اس وقت تم واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تمہیں سلامتی کی طرف، الی دار السلام، سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ تو دار السلام آخرت کا گھر، جنت، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، شیطان تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ مشرک اور ان کے شرکاء سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے فرمایا تمہیں کون ہے جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، کون ہے جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب ان سے سوال کرو گے تو یہ جواب دیں گے اللہ۔
مشرکین مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ کو خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، اسی اور جس سے تم مشکل میں پکارتے ہو، جب تم پر سخت مشکل آتی ہے نا کسی سفر کے دوران سمندر میں یا کسی مشکل میں، تو تم ان سارے خداؤں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کو پکارتے ہو، تو آسائش میں بھی اسی خدا کو پکارو اور ان سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یقولون افتراہ، یہ قرآن جو ہے یہ گھڑی ہوئی ایک بات ہے، یعنی اس قرآن کو یہ وحی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف مانتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یا لکھوایا بہت سارے شاعروں سے اور بہت سارے اس سے، تو اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے۔ اچھا، جب یہ ہم آج کی جو ملحدین ہیں ان کی بات کرتے ہیں نا اور ان کی بات سنتے ہیں تو قرآن پاک کی وہ بات صادق آتی ہے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ان کی ذہنیت ایک ہی ہے، ان کے دل آپس میں، یعنی ملحد چاہے آج کا ہو، چاہے 1000 سال پہلے کا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہو، ذہنی ساخت اس کی ایک ہے، اپروچ اس کی ایک ہے، دلائل اس کے پاس وہی گھسے پٹے ہیں۔ تو کیا دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ وحی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن وحی نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اچھا، جب قرآن یہ بات کرتا ہے نا کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تک بندی کرو۔ بعض بے وقوفوں نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ جس طرح قرآن کی آیات آپس میں اس میں ایک قافیہ ہے، ایک ردیف ہے، تو اس طرح کی میں کچھ تک بندی کر دوں گا تو یہ گویا قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آنے والی بات ہے۔ یہ مسلمہ کذاب جو تھا نا، تو یہ بھی اس طرح کی تک بندیاں کرتا تھا۔ مثلا قرآن پاک میں ہے نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس نے تک بندی شروع کر دی۔ یا قرآن نے کہا تھا نا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ تو اس نے تک بندی شروع کر دی کہ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، تو اب کوئی بے وقوف ہی سمجھے گا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی تک بندی کر کے اور جوڑ جاڑ کر کہیں اینٹ اور کہیں کا روڑا لا کر تم کوئی جو ہے وہ کہ میں قرآن کے محتاج، یعنی یہ حرکتیں لوگ کرتے ہیں نا۔ ابھی ایک غالباً تیونس کی کوئی اور لڑکی تھی، اس کو سزا بھی ہوئی بعد میں، اس نے ایک سورہ کرونا ایجاد کی کہ یہ جو کرونا ہے تو اس میں وہ اسی طرح تک بندی کر کے نا عربی میں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم الغیب رکھا ہوا ہے، اس کے اندر حکمت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر فلسفہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر تاریخ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر انسانی نفسیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب قرآن کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، تو فصاحت اور بلاغت کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کے مواد کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو تاریخی دلائل ہیں ان کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی تو یہ گرد کو نہیں چھو سکتے، یعنی انسان اس کلام کی گرد کو نہیں چھو سکتے، یعنی یہ اتنا اونچا کلام ہے۔ میں شروع میں پہلے اس میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بعض اوقات ایک ایک آیت، آگے سورہ ہود کی آیت ایک آئے گی بھی، ایک ایک آیت اتنی زیادہ وہ جامع ہے کہ اس میں کلام کی، یعنی وہ سورہ ہود کی وہ آیت جو ہے اس میں اس کے 24 الفاظ ہیں، 24 الفاظ اس آیت میں۔ قیل یا ارض ابلعی مائک ویا سماء اقلعی، اور اس 24 الفاظ میں جو بلاغت کے 27 اصول ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیے۔ یہ انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جو میتھمیٹیکل اس کے اندر انٹیگریشن ہے، وہ جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس دور میں کوئی کرے۔
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک ظاہر ایسی آیت ہے جو ہر صورت میں ہے، اور اس کے 19 الفاظ ہیں، 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور یہ گویا قرآن کا پاس ورڈ ہے، اور اس کے ذریعے آپ یعنی اس کو قرآن کا کوئی ایک لفظ آگے پیچھے کر دیں گے نا تو وہ صورت کھلے گی نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ قاف، سورہ قاف جو ہے اس کو آپ کھولیں تو قرآن پاک میں پورے قرآن میں جہاں قوم لوط کا ذکر آیا نا تو وہاں قوم لوط ہے، سوائے سورہ قاف کے وہاں اخوان لوط لکھا ہوا ہے۔ اب اگر وہاں اخوان لوط کے بجائے قوم لوط ہو جائے تو اس صورت میں جتنے قاف آتے ہیں نا وہ 19 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اس لیے اگر اس اخوان لوط کو بھی قوم لوط کر دیا جائے تو اس صورت میں جتنے قاف آتے ہیں وہ 19 پہ تقسیم نہیں ہوتے، پورا حاصل ضرب حاصل تقسیم نہیں آتا، یعنی ایون نمبر پر تقسیم نہیں ہوتے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست بندوبست کیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ میں شاید بتا چکا تھا، سورہ نحل 16ویں صورت ہے ترتیب مصحف میں۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے کروموسوم کی تعداد 16 ہے۔ اب سورہ نحل کو اب 17ویں نمبر پہ رکھ دیں تو قرآن کے وہ میتھمیٹیکل آرڈر آپ نے توڑ دیا ہے، 17ویں نمبر پہ رکھ نہیں سکتے، یہ 16ویں نمبر پہ ہی ہے۔ تو یہ اس کی تنظیم، اس کی ترتیب، اس کے الفاظ، اس کے حروف، یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل نہ اس پر سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست ناقابل شکست کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے اس جیسی کتاب کوئی لے آؤ، تمہارے بس کی بات نہیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، لیکن نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ یہ اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی جو اللہ کے احاطہ علم ہے۔ اب قصور ان کی اپنی عقل کا ہے، اور جھٹلا کس کو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کے کلام کو، بجائے اس کے کہ سبمٹ کر لے کہ یار میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میری عقل چھوٹی ہے، اور کسی بھی انسان کی عقل بڑی نہیں ہو سکتی، غیر انسانی عقل محدود ہے، اس کی گرفت میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے احاطہ علم کی کوئی اپنی عقل میں سمونا چاہتے ہیں اللہ کے، اس کو کیسے سموئیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا سورہ آل عمران میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، بعض چیزوں کی تعویل وہ اللہ کو علم ہے۔ یہ جس طرح استوى علی العرش ہے کہ وہ کیسے مستوی ہو گیا، اس کی جو حقیقت ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، میری عقل کی گرفت میں آنے ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑوں اور کیوں اس کی کھیت کو ریت کروں؟ یہ جو مسلمان فلاسفہ ہیں ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، اور اس پر پھر امام غزالی نے بڑی ان کی کلاس لی ہے کہ یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو کہ انسان کی عقل کی گرفت میں نہیں آنے والی، اور مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالنا شروع کر دیے، جو معتزلہ ہیں اور اس طرح کے لوگ۔ آگے فرمائیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حشر کے دن جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم ایک گھڑی کے لیے تھے، ساعۃ من النہار، پورا دن نہیں، دن کی ایک گھڑی ہم نے زندگی میں گزاری، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعائی کی ہے، ایک دوسرے کو پہچانا ہی ہے، اور وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئے ہیں۔ وہ اتنا بڑا اور اتنا خوفناک دن ہوگا۔
قیامت کے پوچھتے ہیں، فرمایا جب وہ آ جائے گی تو اس میں پھر تاخیر نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن مجرم ساری دنیا کے احساسات فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، سارا سونا سارا چاندی، لیکن پھر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے طرف تمہارے رب کی نصیحت پہنچ چکی ہے جس میں سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو یہ بہتر ہے۔ قرآن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت تمہاری دنیا کی ساری نعمتوں سے، تمہاری دنیا کی ساری آسائشوں سے، سارے خزانوں سے بہتر یہ قرآن میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تمہیں خوشی منانی چاہیے، لیکن تم جو ہے وہ اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ نبی آپ کی ہر دعوتی سرگرمی ہماری نگاہ میں ہے، لہٰذا آپ دل آزردہ نہ ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی خوف اور ڈر کا کوئی مقام نہیں ہے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں۔ آگے فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ان کے لیے ہرگز فلاح کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، بلکہ قوم پر ان کی باتیں گرا گزری۔ یہ جو نبی ہوتا ہے نا، یہ جو ریفارمر ہوتا ہے، جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اکثر جو قومیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کس مصیبت میں ہم دو چار ہو گئے، یہ کیا ہمیں ایک ٹوکنے اور روکنے والا ہمارے درمیان کیوں آ گیا؟ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر نوح علیہ السلام کی نبوت یہ گراں گزر رہی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، انہوں نے جادوگروں کو کہا کہ جو جادو تم لے کر آئے ہو اللہ اسے باطل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے۔ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی۔ بنی اسرائیل سارے بنیادی طور پر مسلمان تھے لیکن نافرمان تھے، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے چند نوجوان ایسے تھے جو ان کے تابعدار فرمانبردار تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے، باقی قوم جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گھروں میں مراکز اور مساجد کو آباد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ظاہر ایک تو فرعون کی طرف سے شدید تشدد کے شکار تھی اور بکھر گئی تھی، تو وہاں مساجد ختم ہو گئی تھیں اور عبادت کا جو اجتماعی نظام ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ نماز تو ہر امت پر فرض رہی ہے، ان پہ بھی فرض تھی اور نماز باجماعت ہی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے وہ چھوڑ دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ ان کے لیے مختلف گھروں میں مساجد بنائیں جو چھپی ہوئی ہوں، خفیہ ہوں، لیکن یہ وہ لوگ وہاں جا کر اکٹھے ہوں اور نماز پڑھیں تاکہ ان کی جو اجتماعی شیرازہ بندی ہے اس کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زیب و زینت دے دی ہے اور وہ اس کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، اس کا موقع بھی نہیں آیا، آ جائے گا۔ آگے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، پھر فرعون کے غرق ہونے کا موقع آ گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس طرح کہ بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن اللہ فرماتا ہے اب ایمان لائے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فساد کرنے والا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اب یہ ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک پیشن گوئی ہے کہ فرعون کو اللہ نے جسم کے ساتھ بچا کے رکھے ہوئے،
تو اس وقت جو قاہرہ کے اندر ایک مجسمہ ممی سی موجود ہے، لاش، اس کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے، جو حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا، رامسیس دوئم۔ اس کے بارے میں سید ابو العلا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں لکھا ہے، لیکن آج بہت سارے جو متشککین ہیں اور ملحدین وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ممی ہے، ممیفیکیشن کی ہوئی ہے اس کی، اور اگر یہ ڈوب گیا تھا تو پھر اس کی ممی نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ اول تو یہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہی وہ فرعون ہے، یہ تو انسانوں کا اندازہ ہے نا کہ وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ ہو تو تب بھی جو اللہ، یعنی امکان کی بحث تو ہمارے لیے ہے نا، انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ جو اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم رکھ سکتا ہے، وہ اللہ بطور معجزہ اور دلیل فرعون کی لاش کو بھی سمندر میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ سمندر میں اگر کوئی لاش ہو تو وہ اس کے سیلز پھٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری امکانات کی بات انسانوں کے لیے ہے اور روٹین کے لیے ہے، ایکسیپشنل کیسز کے لیے نہیں ہے۔ معجزہ جب بھی ہوتا ہے خارق عادت ہوتا ہے، وہ ایکسیپشنل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آرڈر کر دیا کہ یہ لاش جو ہے اس کو پانی نقصان نہیں پہنچائے گی تو پھر نہیں پہنچائے گی، پھر اس میں بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال غرق کے وقت اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوئی ہے کہ وہ شاید مسلمان ہو گیا تھا۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ بحث کی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آگے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم کو لیڈ کرے گا اور جہنم میں لے کے جائے گا۔ آگے قوم یونس کا ذکر ہے، اور قوم یونس اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا اس پر عذاب نافذ ہو گیا سوائے قوم یونس کے۔ حضرت یونس کی جو بستی ہے یہ نینوے کی بستی ہے، عراق بابل کی جو پرانی تہذیب ہے اس میں، اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت کی، تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے جھٹلا دیا، تو عذاب کے آثار رونما ہو گئے اور نبی کو پتہ چل گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، نبی کا یہ مقام ہے کہ نبی آخر وقت تک قوم میں رہتا ہے اور جب تک اسے باہر نکلنے کی بات نہیں کی جاتی وہ باہر نکلتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ساری جو رودادیں آئی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نکالا اپنے نبی کو۔ حضرت یونس نے اپنے یعنی اس آرڈر کا انتظار نہیں کیا اور وہ خود سے یہ فیصلہ کر کے کہ چونکہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے میرا کام ختم ہو گیا، نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے آرڈر کے سے پہلے ہی کیسے نکل گیا، اور اس قوم نے بھی استغفار کر لیا عذاب کے آثار دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش سے دوچار کیا۔ آگے پھر انسانوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا اتباع کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے پوچھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس کیا مکی زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے اس میں سفیدی جھلکنے شروع ہو گئی، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں اتنا انذار ہے، ہم تو پڑھتے چل جاتے ہیں نا، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جب پڑھتے تھے تو امہات المومنین میں سے کسی کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ہانڈی چولہے پر رکھے نا، اور جب وہ ابلتی ہے
تو اس سے جس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو درد اور شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ ہم کھجوریں کھا رہے ہیں، قہوہ پی رہے ہیں، اور اللہ قبول کرے، بہر ہم کمزور لوگ ہیں۔ تو اس میں تنبیہ بھی ہے اور وعظ بھی ہے، اور اس میں استغفار کی دعوت ہے۔ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے ہر نبی نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے سابقہ اقوام ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی منکر نہیں تھیں، لیکن انہوں نے نافرمانی شروع کر دی تھی اور شرک اور بدعات شروع کر دی تھی، اور پیغمبر انہیں واپس بلا رہا ہے رب کی طرف، توبہ کی طرف، رجوع کی طرف۔ تو اس کی بات شروع اس میں کی کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں دنیا کا متاع حسنا دے گا۔ دنیا کو دو الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، متاع الغرور اور متاع حسنا۔ یا تو یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یا یہ بھلائی کا اور حسنا کا اور اچھائی کا سامان ہے۔ غرور کا سامان کب ہے؟ جب انسان شیطان کے راستے پہ لگ جاتا ہے، اور متاع حسنا کب بنتا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے پہ لگتا ہے۔ آگے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس جاتے تھے نا، یہ رخ موڑ لیتے تھے، راستہ بدل لیتے تھے۔ اوہو یہ کون آ گیا؟ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر اپنا چہرہ چھپا دیتے تھے کہ ہم تم سے بات۔ حضرت ہود علیہ السلام ان سے کوئی پیسے مانگ رہے تھے، بار بار کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی مالی منفعت نہیں مانگ رہا، تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور قوم کا حال کیا ہے کہ رخ موڑ رہے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال رہے ہیں۔ اور پیغمبر کی، یعنی ظاہر پیغمبر تو عظیم الشان ہستی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، لیکن آزمائش ان کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ظاہر انسان تو ہوتے ہیں نا، اور فیل تو کرتے ہیں، احساس تو انہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو اس کی تباہی سے بچانا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ حرکتیں ہوتی تھی۔ آج تو ہم سے کوئی سلام نہ لے تو ہم کہتے ہیں 10 دفعہ نہ لو، ہم بھی نہیں لیتے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی ہمیں سلام نہ کرے یا ہمارے سلام کے جواب نہ دے، اگلی دفعہ ہم اسے سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں۔ پیغمبر کا اتنا بڑا دل کہ لوگ راستہ بدل رہے ہیں، لوگ منہ چھپا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کا کریکٹر واضح کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، اللہ کے ہاں نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اس کے ٹھکانے کا علم اللہ کو نہ ہو۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں وہ سپرد کیا جائے گا یعنی دفن کیا جائے گا اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی بات کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہماری عقل سے گرفت سے یہ چیز باہر ہے۔ البتہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اسپیس اینڈ ٹائم نہیں تھا تو پھر کیا تھا، تو پھر بھی کچھ موجود تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات نہیں تھی تب بھی ایک اور ایک موجود تھی جگہ، چیز اور کائنات جس کا ہمیں علم نہیں کہ وہ کیا تھی، وہ اللہ کو علم ہے۔ کیوں تمہیں زمین پہ بھیجا، اور کیوں زمین و آسمان کی تخلیق کی؟ تاکہ آزمائش کرے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے ان کا عذاب روک رکھا ہے تو اس میں ہماری حکمت ہے، اور جب اس سزا کا وقت آ جائے گا پھر یہ اسے ٹال نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا کہ انسانوں میں نعمت کے بعد جب آزمائش آتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اور آزمائش کے بعد نعمت آتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ حالانکہ دونوں آزمائشیں ہیں، اور دونوں میں اسے صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
فرمایا اس سے بچنے والے کون ہیں سوائے وہ جو صبر اور عمل صالح کرنے والے۔ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم وحی کا بیان جاری رکھو اور ان کے جھٹلانے سے بددل آپ نے نہیں ہونا، اور فرمایا کہ اگر یہ قرآن افترا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہاں گویا یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ یونس بعد میں، اس میں کہا جا رہا ہے 10 صورتیں لے آؤ۔ وہاں چیلنج ہلکا کر دیا اور کہا 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی لے آؤ۔ اگر یہ چیلنج کے جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی دعوت کہ اللہ کی بندگی کرو اور استغفار کرو، لیکن قوم کے سرداروں نے جھگڑا کیا، اور قوم کے سردار جو تھے وہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس تو نہ خزانے ہیں، نہ علم الغیب ہے، نہ میں فرشتہ ہوں۔ ماننا ہے تو اس دعوت کو مانو۔ قوم ہے جو برابر عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، دھمکی کیوں دے رہے ہو، لے آؤ عذاب۔ اللہ نے کہا اچھا، نوح علیہ السلام کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ۔ اب نہ بارش ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پانی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور قوم ظاہر ہے مذاق اڑا رہی ہے، اور مذاق اڑانے کا موقع بھی ہے۔ کس لیے بنا رہے ہو کہ سیلاب آئے گا اور تم ڈوب جاؤ گے، اور وہ ٹھٹھے اور مذاق، اور کہ یہ تم نے نیا کام شروع کر دیا۔ بال جب وہ بس کشتی بن گئی تو وہ فارت تنور، وہ ایک خاص تنور تھا، وہ ابل پڑا، اور اس کے بعد پھر زمین اور آسمان سے پانی، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے برسنا شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ پورا علاقہ زیر آب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے جو اپنا بیٹا تھا وہ نافرمان تھا، اور اس سے کہا آ جاؤ کشتی پر، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمونی من الماء، مجھے بچا لے گا پانی سے۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیل یا ارض ابلعی ویا ماءکی ویا سماء اقلعی، اور فرمایا کہ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ بائبل میں ہے کہ یہ جودی پہاڑ جو نوح کی کشتی تھی وہ ارارات، کوہ ارارات پر ٹک گئی۔ قرآن کہتا ہے جودی، تو اس میں مطابقت یہ ہے کہ جو کوہ ارارات ہے آرمینیا میں ہے، اور اس کا سلسلہ چلتا ہے کردستان تک، اور کردستان میں خاص چوٹی ہے جو جودی کہلاتی ہے، آج بھی لوگ اسے جودی کے نام سے پکارتے ہیں، اس دور میں بھی، اور اسی پر وہ جو ہے وہ ٹک گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حوالے سے مغفرت کی دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا انہیں منع کرنا کہ تم اس کے لیے دعا نہ کرو، لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، یعنی جو نافرمان اولاد ہے وہ پیغمبر کی وارث نہیں۔ اس کے بعد عاد، قوم عاد کی بات ہے کہ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی استغفار کی دعوت دی اپنی قوم کو، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور پھر ان پر عذاب آیا، اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ پھر سمود کا ذکر ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو توبہ اور استغفار اور انابت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اے صالح، تم سے تو ہمیں بڑی توقعات تھیں، لیکن تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر ان پر عذاب آیا، اور حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، ویسے بھی مہمانوں سے بہت خوش ہوتے تھے، وہ سب جو مہمان ہیں انہوں نے بٹھایا، کھانے پینے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا،
تو پھر حضرت ابراہیم کو خدشہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، اس لیے کہ کھانا نہیں کھا رہے یا دشمن ہوں۔ یہ بھی اس دور کا ایک رواج تھا کہ جو دشمنی کی نیت سے آتا تھا پھر وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں سارہ، وہ پردے کے پیچھے کھڑی یہ بات سن رہی تھی، تو ان کو بھی ڈر لگ گیا۔ تو جب وہ فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ مسکرائیں، بلکہ شاید انہوں نے ہنسی کہا لگایا۔ تو پھر فرشتوں نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی، یعنی پوتے کی بشارت بھی دے دی، بیٹے کی بھی اور پوتے کی۔ اب وہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں، یعنی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ تھی، 90 سال سے، اور یہ دوسرا بیٹا ہے، اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام وہ پیدا ہو چکے تھے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی حکم میں اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہو۔ اللہ کے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ تو کام ہو کے رہتا ہے۔ ایک گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تمہیں جو ہے وہ۔ پھر جب یہ بات ختم ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ کیوں ابھی مہلت دو انہیں، کیوں ان پر عذاب کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یہی فرشتے پھر وہاں سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ اب وہ قوم جو تھی وہ لواطت اور عمل لوط کی عادی تھی، لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی۔ تو جب وہ لوگوں نے دیکھا اتنے خوبصورت نوجوان، تو وہ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ وہ شدید پریشان ہوئے، وہ بھی نہیں سمجھے تھے پہلے کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مہمان ہے میرے، کچھ میرا خیال کرو، میری بزرگی کا خیال کرو، اور یہ تو میرے مہمان ہیں، تو میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور بڑی شدید ان کو ایک تکلیف ہوئی۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، اور آپ اس بستی سے نکلیں۔ فلما جاء امرنا اور فرمایا کہ صبح سے پہلے پہلے نکلیں، اور صبح بس قریب ہی ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ پھر فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک۔ پھر جب ہمارے حکم کا وقت آ گیا، یعنی صبح، تو ہم نے اس بستی کو اوپر اٹھایا اور پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ سجیل منضود، مٹی کے پتھر تھے، اور وہ اس طرح برس رہے تھے جس طرح بارش کے قطرے لگاتار برستے ہیں۔ آگے فرمائے مسومۃ عند ربک، ہر پتھر نشان زد تھا، ہر پتھر ٹارگٹ تھا، ہر پتھر کو پتا تھا کہ کس کی کھوپڑی پہ جا کے لگنا ہے، اور وہیں جا کے وہ لگا، اور اس نے پوری قوم کو وہاں تباہ کر دیا۔ پھر حضرت شعیب مدین کی طرف بھیجے گئے، اور یہ کم ناپتے اور تولتے تھے۔ یہ کہتے ہیں شعیب تیری نماز اصلاتک، تیری نماز جو ہے تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکے ٹوکے، اور اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے، یعنی ہماری معیشت ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں، تو ہمیں کیوں روکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنے کی میری استطاعت ہے، اور اس کی توفیق بھی اللہ ہی مجھے دیتا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت شعیب نے بھی اپنے قوم کو استغفار کی دعوت دی، باز آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو۔ لیکن وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا۔ پھر قوم فرعون، فرمایا قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے انہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، یہ تیرے رب کی پکڑ ہے
جس طرح وہ بستی والوں کو پھر پکڑتا ہے، پھر ان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایک اہم بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی صبر کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اور وہ اجر اللہ اس دنیا میں بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور آخرت میں بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں آپ کو قریب کی مثال دیتا ہوں، یہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ جماعت اسلامی کے 8-9 رہنماؤں کو پھانسی دی گئی، ہزاروں کارکنان ان کے گرفتار ہوئے، ہزاروں کارکنان ان کے لاپتہ ہوئے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ہی رکھا ہوتا ہے، اس کے بعد حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان کو فہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے یہ 2014 کی بات ہے، پہلا جو شہید تھا عبد القادر ملا، یہ جماعت اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے مرکزی، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی دسمبر 2014۔ تو انہوں نے خط لکھا اپنا بالکل آخری جو اس کی وصیت سمجھ، اور وہ خط دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ آج کے دور میں بھی ایسے مسلمان رہتے ہیں۔ اس خط میں وہ لکھتے ہیں اپنے ورثاء کو کہ دیکھو میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تو اللہ کے دین کا ایک سپاہی ہوں، اللہ نے مجھ سے جو خدمت لینی تھی لے لی ہے، اور یہ ایک شہادت کا منصب ہے، یہ بھی مجھے ملنے والا ہے، میں اس پہ راضی مطمئن ہوں۔ اور اگلی جو بات انہوں نے کہی نا کہ یعنی میرے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فوری اس وقت کوئی ایسا دخل دے دے اور مجھے بچا لے۔ یعنی انسان ہوتا ہے نا کہ اللہ کوئی ایسا بندوبست کر لے کہ مجھے بچا لے، وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ان کو جو اپنے مجرم ہیں انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے اس نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، تو بے شک ہمیں پھانسی دے دے۔ بالکل وہی بات جو کہ فرعون کے سامنے جادوگروں نے کی کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو ہمیں پھانسی دے گا نا تو دے دے۔ تو وہی بات عبد القادر ملا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پھانسی دے رہے ہیں، دے دے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اسی دنیا کا فیصلہ کر سکتے ہو، وہاں کا نہیں کرو گے، وہاں کے لیے اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، وہاں اللہ اپنے فیصلے کرے گا۔ تو وہ اس خط میں لکھتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا فیصلے کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا، استعمال کر لیں، کیا کر لیں گے، شہید کر لیں گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اتنی ایمانی قوت، آج وہ قربانیاں رنگ بھی لا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ سابقہ تاریخ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس دعوت پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دل اس پر جم جائے، ایمان والوں کا اس پر دل مطمئن ہو جائے، اللہ کی بندگی کرو، اسی پر توکل کرو، اور اسی کی طرف تمام معاملات کا پلٹنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے تو اس میں